موت ما لیس لہ نفس سائلۃ، کہتے ہیں ہر وہ جانور جس کا بہنے والا خون نہ ہو اس کا پانی میں مر جانا لا یفسد الماء، یہ پانی کو ناپاک اور خراب نہیں کرتا۔ وہ جانور جن میں خون نہیں ہوتا اگر وہ پانی میں مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ پانی کو خراب نہیں کرتا۔ لا یفسد مطلب پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے کہ کلبق کی، جیسے پسو ہے، والذباب مکھی ہے، والزنابیر اور بھیڑیں ہیں، اقارب بچھو، اقرب کی جمع اقارب، زمبور کی جمع زنابیر کیا ہوتی ہیں؟ بھیڑ، اور ذباب مکھی کہتے ہیں بق پسو کو۔ تو موت ما مرنا اس جانور کا کہ نہ ہو جس کے لیے بہنے والا خون، نفس سائلۃ کو لکھا ہوا ہے دمن سائل، پانی میں کا تعلق موت کے ساتھ ہے، مرنا پانی میں اس جانور کا اس کا بہنے والا خون نہیں ہے، نہیں خراب کرتا پانی کو، جیسے کہ پسو اور مکھی اور بھیڑیں اور بچھو۔ وموت ما یعیش فی الماء لا یفسد الماء، اسی طرح وہ جانور کہ جو پانی کے اندر زندہ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کا پانی میں مر جانا بھی پانی کو خراب نہیں کرتا۔ جو رہتے ہی پانی کے اندر ان کا مر جانا بھی پانی کو ناپاک نہیں کرتا۔ جیسے کہ مچھلی ہے، ودفدائی مینڈک ہے، سرطان کیکڑا وغیرہ ہے، تو ان کے مرنے سے، پانی کے اندر مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ آیت نمبر 4 پہ دیکھیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز مر جائے گی نا پانی میں تو وہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس سے وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، وہ مردار ہے، جیسے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے۔ ہماری دلیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں انہ قال، حضور نے فرمایا ایما طعام او شراب مات فیہ، ہر وہ کھانے یا پینے کی چیز مر جائے جس کے اندر ہر وہ چیز لیس لہ نفس سائلۃ، جس کا بہنے والا خون نہیں ہے، کھانے اور پینے کسی چیز میں وہ چیز مر جائے جس کا خون نہیں ہے، تو الحلال اکلہ و شربہ، اس چیز کا کھانا اس کا پینا حلال ہے، والتودی بھی، اس کے ساتھ وضو کرنا حلال ہے۔ حدیث سمجھ آئی کوئی نہیں؟ کیا ان جانوروں جو پانی میں رہتے ہیں ان کا پانی میں مر جانا، یہ بھی اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، وہ جو جانور ہیں انہوں نے آخر میں مرنا ہے، تو اب سمندروں کی تہوں میں، دریاؤں میں جانور جو مر جاتے ہیں، مچھلیاں اس طرح کی چیزیں، تو انہیں اس سے بچنا ممکن نہیں بندوں کے لیے کہ بندے انہیں کیسے وہاں سے ڈھونڈیں کہ کو مری ہوئی مچھلیاں تو انہیں باہر نکال دیں اور جو زندہ ہیں وہ اس کے اندر رہیں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ مشکل ہو جائے گی انسانوں کے لیے، حرج لازم آئے گا کہ پانی اگر اس طرح ناپاک ہو جائے تو پھر ان کے لیے وہ پانی استعمال کرنا جائز نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے جی مچھلی کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تو ڈبل چیز آ گئی، پانی کے اندر بھی رہتی ہے اور خون بھی اس میں نہیں ہوتا، تو وہ مر جائے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جو چیزیں بھی پانی کے اندر رہتی ہیں نا وہ رہتی تب ہے، ان کے اندر خون نہیں ہوتا، اس کے اندر خون ہوتا ہے وہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ حاشیہ نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے کہ جن میں خون نہیں ہوتا تو وہ پانی میں رہ سکتے ہیں، ان میں خون ہوتا ہے پانی میں نہیں رہ سکتے۔ ان کو کہتے ہیں دموی، جن میں خون ہوتا ہے، اور جن میں خون نہیں ہوتا ان کو غیر دموی کہا جاتا ہے۔ کیوں کسی کو اختلاف ہے اس نے کہا کہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا؟ سرخ رنگ کا مادہ ہوتا ہے لیکن وہ خون نہیں ہوتا، اور اس پہ علامہ بطالوی نے اسی حاشیے میں لکھا ہے، ابوقدوری کے حاشیے میں، کہ جو خون ہے، خون کی علامت یہ ہے کہ اسے دھوپ میں رکھیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے، تو مچھلی کے اندر جو سرخ مادہ ہوتا ہے اس کو اگر دھوپ میں رکھیں تو وہ سفید ہو جاتا ہے، کالا نہیں ہوتا، اس لیے وہ خون نہیں ہوتا، تو یہ غیر دموی ہے۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ، مائع مستعمل جو ہے اس کو حدث کی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ جو پانی مستعمل ہو تو اس کو
حدث دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. وضو اور غسل کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ویسے پانی پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتا. جیسے آپ نے مستعمل پانی کون سا ہے؟ جو کہ اعضاء کے پر استعمال کیا جائے اور اعضاء سے الگ ہو کر گر جائے. وہ لکھا ہوا ہے صحیح ہو انہ کما زال العضو صار مستعمل. جب وہ عضو سے الگ ہوتا ہے نا تو مستعمل ہو جاتا ہے. لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال للضرورت. کیا کہا؟ جب جسم سے الگ ہوگا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل. مستعمل ناپاک نہیں، مستعمل. سوال یہ ہے کہ وہ تو جسم کے ساتھ لگا تھا تو استعمال ہوا تھا، تو جب گرا تو اس وقت آپ اس کو مستعمل کیوں کہہ رہے ہیں؟ جسم کے ساتھ لگا ہوا تو مستعمل کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہتے ہیں اس وقت مجبوری ہے، اس کو مستعمل نہیں کہہ سکتے. تو اگر مجبوری یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ اگر پانی فوراً تو نہیں گر جاتا نا، جسم کے ساتھ جو ہی لگتا ہے تو مستعمل ہو جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ مستعمل ہے اور مستعمل پانی سے وضو نہیں ہوتا، اس کو پانی مستعمل کہیں تو وضو نہیں ہوتا، مجبوری کی وجہ سے اس کو مستعمل میں شمار نہیں کیا. یہ کہا جب جسم سے الگ ہو جائے گا پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ مستعمل ہو گیا. نہیں بات سمجھ آئی بزرگوں کو؟ جو ہی وہ جسم پر لگا ہے تو مستعمل ہو گیا نا. تو اب آپ کے سارے مثلا آپ نے بازو دھویا تو پورے بازو پر وہ تو سارا پانی مستعمل لگا ہوا ہے، تو مستعمل پانی سے تو وضو ہوتا نہیں. تو مستعمل اس کو تب کہا ہے جب وہ جسم سے الگ ہو جائے گا. جب تک جسم پہ ہے تو اس کو مجبوراً اس کو مستعمل نہیں کہیں گے، کیونکہ کوئی پانی پھر قابل استعمال رہے گا ہی نہیں. جو پانی بھی استعمال کریں گے وہ ساتھ ہی مستعمل ہو جائے گا. یہ حاشیے والی بات رکھیے. جب پانی سے جب جسم سے وہ جدا ہو جاتا ہے وہ مجبوری نہیں رہتی، اس لیے اب اس کو مستعمل کہہ سکتے ہیں. بہرحال مائع مستعمل نہیں ہے، جائز اس کو استعمال کرنا احداث کی طہارت میں. جی حدیث پاک میں تو نے دلیل کیا کرنی ہے؟ والماء المستعمل آگے تعریف متن ملکی ہے. ماء کل ماء نزیل ابھی حدث اب استعمل فی البدن علی وجہ القربۃ. مستعمل پانی ہر وہ پانی ہوتا ہے جس کے ساتھ حدث کو دور کیا جائے یا اسے بدن میں بطور ثواب استعمال کیا جائے. یعنی وضو ہو، بندہ دوبارہ وضو کر لے تو وہ کیا ہوگا؟ ثواب کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے. یہ بھی پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل. مستعمل پانی کیا ہوگا؟ جس کو وضو کرنے کے لیے، یا اس کو وضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے، غسل نہ ہو تو غسل کرنے کے لیے جس پانی کو استعمال کیا جائے وہ پانی مستعمل ہوگا. یا پھر وضو ہو تو پھر بھی اس کو وضو کے لیے استعمال کیا جائے. علاوہ وجہ القربۃ کا کیا معنی؟ ثواب کی نیت سے وضو کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں تو پھر بھی وہ پانی مستعمل. پانی ہر وہ پانی ہے کہ زائل کیا جائے جس کے ساتھ حدث کو، یا استعمال کیا جائے اس پانی کو بدن میں عبادت کے طور پر یا ثواب کے طور پر. اور حاشیے میں یہ لکھا کہ جس کو حدث کے لیے یا تقرب کے لیے استعمال کیا، تقرب کا معنی بھی عبادت اور ثواب کے لیے. آگے کل احاب دبغ فقط طہر جازت الصلاۃ فیہ والوضوء منہ الا جلد الخنزیر والآدمی. ہر وہ چمڑا جس کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. ہر وہ چمڑا جس کو دباغت دی جائے تو وہ دباغت کیا ہوتی ہے؟ عاشر میں 11 پہ لکھا ہوا دباغت یہ ازالت النتن والرطوبات النجسۃ من الجلد، کہ بدبو کو دور کرنا اور نجس رطوبتوں کو دور کرنا چمڑے سے، اس کو کہتے ہیں دباغت. یہ دوائیوں سے بھی ہوتی ہے، اس طرح سے کہ چمڑا خشک کرنے سے بھی ہوتی ہے، چمڑے کے اندر مٹی ڈال دینے سے بھی ہوتی ہے، چمڑے کو دھوپ میں رکھ دینے سے بھی ہوتی ہے، چمڑے کو نمک لگا کے اس سے وہ رطوبتیں نکل جائیں، اس طرح بھی دباغت اس کو کہتے ہیں، دباغت دی جاتی ہے. جو اس کے اندر نجس رطوبتیں، نجس پانی ہے وہ سارا نکال دینا، اس کو دباغت کہتے ہیں. تو چمڑے کو جب دباغت دے دی جائے، چمڑا خشک ہو جائے، تو اب اس کے اندر اس پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اس سے وضو کرنا. چمڑے سے وضو کیسے کرتے ہیں؟ چمڑے سے وضو کیسے کریں گے؟ اس کی مشق بنا لی، اس کی مشق وغیرہ بنا لی تو اس سے کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں پانی کے لیے. اس کی مشق بنا کے یا اس میں پانی لینا، یہ اس کی چمڑے کو نہیں بھی دھویا تو ویسے پاک ہو گیا، دھو لیں تو مزید اس سے یقین حاصل ہو جائے گا. اور اس طرح سے کسی نے مصلی وغیرہ بنایا تو اس پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. وہ پاک ہو جاتا ہے سوائے خنزیر کے چمڑے کے اور انسان کے چمڑے کے، یہ پاک نہیں ہوتے.
خنزیر کا چمڑا اس وقت نجاست ہی عینی ہی، کیونکہ وہ نجس العین ہے، اس کا جسم کا ایک ایک جزو نجس العین ہے، اسے قرآن نے کہا، حدیث پاک میں اسے کہا گیا، اس لیے اس کو تو استعمال کر نہیں سکتے۔ انسان کا چمڑا اس لیے نہیں ہے کہ لعظمتی ہی، لکرامتی ہی، انسان کی عزت کی وجہ سے، ورنہ انسان کے چمڑے کے جوتے بنائے جاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کے چمڑوں کے جوتے بن رہے ہوتے اور بڑے مہنگے بکتے، جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا اس کے چمڑے کے جوتے اتنے مہنگے بکتے۔ جاوید میاں کا جو ہے نا وہ بلہ جو ہے کتنوں کا بکا تھا، اور ابھی بھی یہ جو کھلاڑیوں کی چیزیں جو اس طرح کے ایکٹرز ہیں ان کی چیزیں جو نیلام ہوتی ہیں تو اتنے کروڑوں میں لوگ لے لیتے ہیں، تو کسی کھلاڑی کے اور کسی مقدس ہستی کسی پیر صاحب کے چمڑے کے جوتے بنے ہوتے تو کتنے مہنگے بکتے۔ بشار المیتۃ وعظمھا طاہر، کہ مردار جانور کے بال اور اس کی ہڈیاں پاک ہیں۔ جو جانور ذبح نہیں کیا گیا خود بخود مر گیا تو اس کے بال بھی پاک ہیں اور اس کی ہڈیاں بھی پاک ہیں۔ یہ کیوں پاک ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک ہیں کیونکہ میت کے مردے کی اجزاء ہیں، ہماری طرح انہ لا حیات فیہا، ان میں زندگی نہیں ہے تو ان کے اندر نجاست جاتی بھی نہیں ہے۔ زندگی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ بدلیل عدم العلم بقطعھا، کیونکہ ان کے کاٹنے سے درد نہیں ہوتا، جیسے کہ ناخن میں نہ کاٹ دے اس طرح کی چیز۔